الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اور بہت سے حقوق ذکر کیے ہیں. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسان، وبذی القربی، جو قریبی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا، مسکینوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا والجار ذی القربی والجار الجنب، جو تمہارا نزدیک کا پڑوسی ہے اس سے بھی حسن سلوک، اور جو تمہارا دور کا پڑوسی ہے اس سے بھی حسن سلوک. اللہ نے یہ ساری چیزیں ذکر کی اور کہا وابن السبیل، کوئی مسافر ہو اس سے بھی حسن سلوک. آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، ان سے بھی ایمانکم، ان سے بھی حسن سلوک کرو جو تمہارے ماتحت ہیں، ان سے حسن سلوک کرو. ماشاءاللہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ ماں باپ کو ماں باپ سمجھتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ ماتحت لوگوں پر انسان کو رحم آ جائے، یہ شرح کم ہوتی جا رہی. یہ ظلم اور بربریت پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے کہ ماتحتوں پر، اپنے ملازمین پر، اپنے نوکروں پر رحم ختم ہوتا جا رہا ہے. چنانچہ آپ نے خبر تو کب کی سن رکھی ہے کہ ایک جج کی بیوی نے ایک گھر کی ملازمہ پر کس قدر تشدد کیا اور ظلم کیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا اس کو انسان اس نے نہیں سمجھا؟ ایسا تو ہم دیکھتے آ رہے تھے. کیا یہ کہتے تھے یار کام کار، وہ کہتا تھا جی گرمی ہے، تھوڑی پیاس لگی ہے، میں پانی پینے گیا تھا. بار بار تمہیں پیاس لگ جاتی ہے. ایسی بدسلوکی تو چل رہی تھی پہلے سے بھی کہ اگر گھنٹے کے بعد دوبارہ ملازم نے پانی پی لیا تو کہا دوبارہ تجھے پیاس لگ گئی ہے، کام کون کرے گا تیری جگہ. اس قسم کے رویے تو پہلے سے ہی چل رہے تھے. لیکن یہ کہ اس کو اتنا مارا، اس کو زخمی کر دیا، ہسپتال تک نہ لے جایا گیا، کیا ایسی بچی کو آپ نے انسان نہیں سمجھا؟ حقیقت یہ ہے میرے نزدیک ایسا ظلم کرنے والے لوگ انسان کہلانے کے حقدار نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جن لوگوں کو انسانوں پر رحم نہیں آتا، اس قدر ظلم ہے، ٹانگیں توڑ دی. پتہ کیا ہے، ان کو ہمارے علاوہ کہیں نوکری ملے گی نہیں. ایسے بن کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے رازق یہی ہو، خالق یہی ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون.
ایسا ذہن پر دباؤ ڈالتے ہیں، اعصاب پر سوار ہو جاتے ہیں غریبوں کے، کہ ان کا خون چوستے ہیں یہ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایک آیت میں نہیں بہت ساری آیات میں فرمایا کہ حسن سلوک کرو ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے۔ اور کن سے حسن سلوک کرو؟ ما ملکت ایمانکم، جن کو ہم نے تمہارا محتاط بنایا ہے ان سے بھی حسن سلوک کرو۔ ہم اس کی مذمت تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ نظام نہیں بدلے گا۔ یہ تو میڈیا پر آ گیا نا۔ اس کے علاوہ ذمہ دار وڈیرے کتنا ظلم کرتے ہیں، اس کا علم آپ کو ہے کہ اپنے غلاموں پر، ماتحتوں پر وہ کس قدر ظلم کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو صرف ایک حدیث پاک سنا۔ حدیث پاک اگر آپ نے غور سے سن لی تو آپ کا تقریر سننا فائدہ مند ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہوتا ہے ایک آیت یا ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عوام سمجھ لے، سنیں گے تو شاید کوئی عمل کی توفیق ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک ملازم نے جا کر کسی کو کہہ دیا کہ میری تنخواہ میں تھوڑا سا کیا کریں، اب ذرا میرے بچے زیادہ ہو گئے تو میری تنخواہ میں، وظیفے میں تھوڑا سا۔ یہ ایک ملازم نے جا کر کہہ دیا، جس کو کہا ماشاءاللہ وہ بڑا صاحب ثروت مالدار تھا، جس کے پاس وہ نوکر تھا، وہ ملازم تھا۔ آگے سے اس نے جو جواب دیا، اگر کسی کا دماغ اس درجے پر پہنچ جائے وہ اپنی خیر بھی منائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو چار ملازم آپ کے پاس ہوں گے نا، اور آپ کی حکومت ان پر جمی ہوئی ہے نا، لیکن پتہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی کوئی ذات موجود ہے، اس کا پتہ ہے آپ کو کہ اوپر بھی کوئی موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ وہ جب پکڑے گا لم یفلت ہو، وہ چھوڑے گا نہیں۔ قرآن کریم کی دو آیتیں، فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ البتہ سخت ہے۔ تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب ظالم ظلم کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہے۔ کس کو؟ ظالم کو۔ ظالم سمجھتا ہے کہ مجھے ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا مجرم عدالتوں سے باعزت رہا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کیا ہمارے اوپر ہاتھ ڈالنے والا، لیکن جب اللہ پکڑے گا تو اس وقت اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ یہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے، کیا اللہ جب پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ نہ چھوڑے تو کوئی چھڑوا ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ اس نے کہا میری تنخواہ میں تھوڑا سا کیا کر دیں، اضافہ کر، استغفر اللہ۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میرے بچے اب ذرا زیادہ ہو گئے تو تھوڑا سا وظیفہ پڑھا دے آپ۔ آگے سے جواب یہ ملا، آپ کے وظیفے میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر اتنا ہی جواب ہوتا تو کافی تھا، جواب میں اضافہ کر دیا۔ ہم نے کہا تھا زیادہ بچے پیدا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ۔ ہم نے کہا تھا زیادہ بچے پیدا کرو۔ وہ روتا ہوا واپس آ گیا کہ ان کا حال دیکھو کہ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کے اضافے پر، کہ اللہ نے مجھے اولاد زیادہ دی ہے، اس پر بھی ان کو اعتراض ہے۔ ہم نے کہا تھا بچے زیادہ پیدا کرو۔ اس قسم کا دماغ ہے، ایسے لگتا ہے ان کو قرآن و حدیث کی کوئی ہوا لگی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سنیں، معرور بن سوید تابعی ہیں، رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے ربضہ، اس ربضہ مقام پر میری ملاقات ہوئی ایک صحابی رسول سے، لقیت ابا ذر بالربضہ۔ صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ۔ ان کو میں ملا ربضہ مقام پر، ان کے پاس ہی ان کا غلام بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ علیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، کپڑوں کا جو جوڑا جس رنگ کا اور جس نوع کا، قسم کا، جس کوالٹی کا خود حضرت نے پہنا ہوا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اسی اچھی قسم کا کپڑا، اپنے برابر کا کپڑا، ایک جوڑا ان کے غلام پر تھا، اس نے پہنا ہوا تھا۔ تو جس قسم کا کپڑا خود پہنا ہوا تھا اسی قسم کا کپڑا غلام کو پہنایا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا فسألتہ عن ذلک، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے
جیسا کپڑا پہنا ہو وہی کپڑا اپنے غلام کو پہنایا ہو. آپ معمولی بھی پہنا دیتے تب بھی ٹھیک تھا. یہ برابر کا سوٹ آپ نے اپنے غلام کو بھی دلوا دیا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا اس کا ایک واقعہ ہے, پہلے وہ واقعہ سنو اور اس واقعہ کے بعد اب جو بھی میں پہنتا ہوں وہ اپنے غلام کو بھی پہناتا ہوں. جو کھانا میں کھاتا ہوں وہی اپنے غلام کو کھلاتا ہوں. جو سہولیات اپنے لیے مجھے میسر ہے انہی میں سے میں اپنے غلام کو بھی سہولت دیتا ہوں. انہوں نے کہا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انی ساببت رجلا فعیرتہ بأمہ, میری تلخ کلامی ہو گئی ایک آدمی سے اور وہ غلام تھا. میں نے فعیرتہ بأمہ, میں نے اس کو آر دلائی اس کی ماں کا نام لے کر. میں نے آر کیسی دلائی؟ میں نے کہا یبن السوداء, یہ دوسری جگہ میں اس کی وضاحت ہے. یہ آر دلائی میں نے اس کو کہ اے کالے رنگ کی عورت کے بیٹے. قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا, کیونکہ آپ نے بات سن لی تو آپ نے مجھے فرمایا یا ابا ذر اعجرتہ بأمہ, کیا تو نے اس کی ماں کے ذریعے کہ اس کا رنگ کالا ہے تو نے اس کو آر دلائی؟ کہتے ہیں کہ مجھے آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا میں سمجھ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہاں رک کر ایک بات عرض کر دوں, صحابہ ایسی خوش نصیب جماعت ہے جن کی تربیت یا اللہ نے کی ہے یا اللہ کے رسول نے کی ہے صلی اللہ. آج کا مولوی آپ کو کسی بات پہ ٹوکے, ہمارا مولوی ہمیں کہا, کیا بات ہے, یہ تو ہمارا مولوی ہو اور ہمیں کہے, اس لیے تو کام چپٹ ہے نا, ختم ہے. اللہ ہو, ذرا پہلے کے مسلمانوں سے پوچھو, امام سے فیصلے کرواتے تھے اپنے ذاتی جھگڑوں کے, وہ مصلی پہ بیٹھ کے عدالت لگا کے فیصلے کرتا تھا. وہ کبھی وہ بھی سوچا وہ کیسا مسلمانوں کا دور تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی تربیت کی ہے. کس کی؟ صحابہ کی. کتنی خوش نصیب جماعت, سب کو سبحان اللہ. ایسی تحریر, ایسی تقریر, یہ جوتی کی نوک کے اوپر رکھ کر ہم پھینک دیں جس میں صحابہ کو تھوڑا سا بھی برا بھلا کہا گیا. نہ ایسی دانش مندی کی ضرورت ہے, نہ ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جس نے صحابہ کی محبت دل میں پیدا نہیں کی. اہل بیت سے تو سب محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ اے ابو ذر سبحان اللہ, تو نے اس کو ماں کی آر دلائی ہے, کالے رنگ کی عورت کے بیٹے کہا ہے تو نے. کہتے ہیں میں تو وہیں پر چپ ہو گیا کہ کچھ غصہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ ہی جو دوسرا جملہ آیا وہ بھی سننے ذرا, نوکروں کو نہ کہا کریں آپ ایسی آر نہ دلایا کریں. فرمایا انکا امرؤن فیک جاہلیت, مسلمان تو ہو گیا ہے, میرا صحابی تو بن گیا ہے, لیکن ابھی تک وہ پہلے والے اثرات میں سے یہ اثر باقی ہے. ابھی کیا کرنا؟ کالے رنگ کی عورت کا بیٹا کہنا اور آر دلانا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. تو یہ باتیں آپ پہ کر رہا ہے. آج کا دور ہوتا تو پتہ چلتا کہ مسلمان کیا زبان سے بول رہے اور نوکروں کو اور نوکرانیوں کو کیا کہہ رہے ہیں, کس قدر بے قدری کر رہے ہیں. انکا امرؤن فیک جاہلیہ, ابھی تیرے اندر اخلاق کے جاہلیت میں سے کچھ نہ کچھ باقی ہے, دور کر اس کو. اور ساتھ ہی فرما دیا یاد رکھو یہ جو تمہارے محتاط ہوتے ہیں, غلام ہوتے ہیں, یہ نوکر ہوتے ہیں, یہ ملازم ہوتے ہیں, ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اخوانکم خبلکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم, یہ جو تمہارے ملازم ہوتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ تمہارے ملازم. آپ کبھی تیار ہے یہ کہنے کے لیے؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارا ملازم, ہمارا نوکر. کبھی ملازم کو بھائی کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ تمہارے ملازم, یہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے اس لیے کہ یہ تمہاری خدمت کریں, تم ان کا خیال رکھو, کیونکہ تمہیں پیسہ دے دیا لیکن سارے کام کاج خود تو تم کر نہیں سکتے, اس لیے پیسہ مل گیا, دولت مل گئی, کام سارے خود کر لو. پھر نہ رکھو کوئی نوکر, کوئی ملازم نہ رکھو, پوری فیکٹری خود چلا لو, پورا جنرل سٹور خود چلا لو. کیوں رکھتے ہو ملازم تم جب ان کا خیال نہیں کر سکتے تم؟ یہ تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے ان کو تمہارے ماں تحت کیا ہے, یہ تمہارے بھائی ہیں.
حدیث پاک کا یہ لفظ پڑھ کر میں بہت محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان کو حقیر نہ سمجھو، یہ تمہارے بھائی، اخوانکم خونکم جعلکم اللہ تحت ایدیکم۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کے بھائی کو جس کا محتاط بنا دے، یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ملازم ہو، کیا کرنا چاہیے، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو خود کھاتا ہے اس میں سے اس کو بھی کھلائے، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور جو پہنتا ہے اس کو بھی پہنائے۔ علماء نے لکھا ہے یہ امر استحباب پر محمول ہے، برابری کرنا یہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی برابری کرے تو مستحب ہے۔ اچھا جوڑا خود پہنتا ہے اس کو بھی پہنائے، اچھا کھانا خود کھاتا ہے اس کو بھی کھلائے، لیکن اگر اس درجے کا نہ کپڑا دے، کم درجے کا دے دے تب بھی ٹھیک ہے، اور اس درجے کا کھانا نہ کھلائے، کم درجے کا کھلا دے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن مستحب کیا ہے کہ جو خود مزے کرتا ہے تھوڑے سے مزے اس کو بھی کرا دے، یہ ہے مستحب عمل۔ اور فرمایا ان کان لہ راتب شہری فلیؤدہ، اگر وہ ہر مہینے تنخواہ لیتا ہے اس کو تنخواہ بر وقت دو، اس کی تنخواہ کو مؤخر نہ کرو۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ تنخواہیں کس طرح دیتے ہیں، مثلاً 10,000 تنخواہ ہے نا، 4,000 دے دی، اچھا 5 دن کے بعد آنا، پھر کیا ہے 1,000 پھر پکڑا دیا، اچھا پھر آنا، پھر کچھ دے دیے، اتنے میں مہینے کی 20 تاریخ ہو جاتی ہے اور تنخواہ جا کے پھر جا کر مکمل ہوتی ہے۔ اس قسم کا رویہ بھی لوگ اختیار کرتے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چلے ہم کتنے تمہارے مالک ہیں، ان کو غلام ہونے کا احساس دلاتے رہو، یہ اندر کا ناسور ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ ایک جگہ ایک ادارے کا مالک وہ مہینے کی 1 تاریخ 2 تاریخیں ابھی مہینہ شروع ہونے سے رہتی ہوتی تھی، وہ اپنے سب ملازمین کو تنخواہ پہلے دے دیتا۔ ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، 29 کو دے دی، 28 کو دے دی۔ ایک ہی حدیث سنی ہوگی اس نے، کیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو کیا دے دو، مزدوری دے دی تو تم نے پھر بھی ہے اس کو، ہاں یا تو کھا جاؤ، مزے کرو، کھا کے دیکھو، پھر تمہیں بھی پتہ چلے گا کہ تم نے کیسے کھانا ہے۔ یہ تمہیں وہ نہیں بتائے گا، اوپر والا بتائے گا کہ تم نے کیسے کھایا اس کا پیسہ، یہ وہ بیچارہ نہیں بتائے گا، وہ خاموشی سے دوسری جگہ چلا جائے گا، وہ بتائے گا تمہیں کہ تم نے کتنا کھایا اور اب تمہارا کتنا نقصان ہو گیا، وہ ہم بتائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ لا تکلفوہم ما یغلبہم، ان کو وہ کام نہ بتانا اپنے ملازمین کو جو ان پر غالب ہو، ان کی ہمت سے زیادہ ہو، ایسا سخت کام ان کو نہ بتانا۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کو ایسا کام بتاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے، تو آگے نبی علیہ السلام کا جملہ یاد رکھیں، فرمایا فَأَعِينُوهُمْ، پھر تم خود بھی ہاتھ بڑھا کے اس کی مدد کرو۔ کس کی مدد کرو؟ اپنے محتاط کی مدد کرو۔ یہ ہے تعلیم، اسلامی تعلیم۔ یہ جج کیا ہوتے ہیں، ججوں کی عورتیں کیا ہوتی ہیں، انہوں نے انسان ہی نہیں سمجھا اپنے ملازمین کو۔ یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے اتر کے آتے ہیں؟ انا للہ، اتنا ظلم، اتنی بربریت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ۔ آخر کبھی انسان کو یہ رحم تو آتا ہے، یار یہ بھی انسان ہے، یہ مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے اندر سے۔ یہ کون سی چیز ختم کرتی ہے؟ ہوتا میرا خامد ایک سرکاری ملازم ہے، میرا خامد یہ ہے، میرا خامد وہ ہے، ہمارے وکیل بھی ہیں، ہمارے فلانے بھی ہیں، ہمیں کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی ہے؟ کون ہے ذرا بتائیں، ذرا کون ہے جی، ذرا بتائیں۔ سب کے اوپر کون ہے؟ سب کے اوپر اللہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، کس نے بچایا؟ میرے رب نے بچایا۔ اچھا وہاں سے تاجروں نے جی لے جا کر مصر میں بیچ دی، حضرت فروخت ہوئے، چلتی رہی یہ داستان، پھر میرے اسی رب نے یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بٹھا دی، بادشاہ بنا دی۔ میرے رب کو تم جانتے نہیں ہو کہ وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب